یہ آدم اور حوا اور سانپ کی سزاؤں کا حصہ ہے، اور سزائیں یہاں پر دی گئی۔ ایک جگہ پر میں نے کلام سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آدم اور حوا کے لیے سزائیں نہیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے تم تو پہلے بھی محنت مشقت کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے، جو پہلے کی مشقت ہے، محنت کی ہے، وہاں پر خدا کی مہربانی اور شفقت اور رحمت ہے۔ وہاں پر وہ جو محنت مشقت ہے وہ دل کی خوشی ہے۔ خدا نے کہا تم نے اس باغ کی کیا کرنی ہے؟ باغبانی کرنی ہے اور نگہبانی کرنی ہے۔ لیکن یہ جو سزائیں ہیں یہ عید اس وقت دی گئی جب آدم نے گناہ کیا، جب آدم اور حوا نے خدا کی حکم عدولی کی۔ اور یہ میں نے سیکھا ہے زندگی میں کہ جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، خدا کے کلام کی نفی کرتے ہیں، ہم سزائیں پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوٹ جائیں، سزائیں پاتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو، اور یہ مرنا کیا ہے؟ باغ عدن سے نکل جانا، کیونکہ خدا باغ عدن کی حقیقت ہے۔ خدا سے دور ہو جانا، باغ عدن سے نکل جانا، ایک آسائش بھری زندگی، ایک پرلطف زندگی، خدا کی حضوری سے جڑی زندگی، پاکیزہ زندگی سے دور ہو گیا۔ انسان گناہ کر کے خدا سے دور ہو گیا، اور پھر سزائیں دی، سانپ کو بھی، پھر ہوا کو بھی سزائیں، اور آدم کو بھی سزائیں دی۔ اور کیوں سزائیں دی؟ ایک تو حکم عدولی کی، اور دوسرا بڑا گناہ جو اس کے ساتھ تھا وہ یہ کہ اپنے گناہ کو مانا بھی نہیں دیا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا اقرار کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے اور خدا کے حضور اس کی معافی مانگتا ہے، تو خدا ضرور معاف کرتا ہے، کیونکہ خدا قہر کرنے میں دلوں اور شفقت میں غنی۔ لیکن اگر آدم اور حوا کو سزائیں ملی تو یہ صاف بات ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ کو مانا نہیں ہے۔ آدم سے پوچھا تو نے کیوں گناہ کیا؟ تو نے کیوں یہ پھل کھایا؟ تو آدم نے کہا یہ عورت جو تو نے مجھے دی تھی نا، اس نے مجھے کھلایا، میں نہیں کھاتا، انہیں مجھے کھلایا۔ عورت سے پوچھا تو نے کیوں کھایا؟ اس نے کہا مجھے سانپ نے کہا، مجھے سانپ نے کہا۔ اس نے اپنا سانپ پر ڈال دیا، اور سانپ جو ہے وہ پہلے ہی اپنی ہوشیاری کے باعث پکڑا گیا تھا۔ سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ سانپ کل دشتی جانوروں میں کیا تھا؟ چالاک تھا۔ اور ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، ہمیشہ اسی بندے کو پکڑتا ہے، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے جو چلاک ہوتا ہے۔ کسی گھر میں دیکھ لیں، کسی محلے میں دیکھ لیں، کلیسیا کے اندر دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کہیں پر کسی محکمے میں دیکھ لیں، ہمیشہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو بہت چلاک اور ہوشیار مانتا ہے یا ہوشیار چالاک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شیطان اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سانپ کو اس نے پکڑا اور پھر اس میں صلاحیت کر گیا، اس میں بولتا ہے ابلیس اس سے، جیسے آج کل بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بدروہیں گھس جاتے ہیں اور پھر بدروہیں کے اندر سے ہم کلام ہوتی ہیں، تو ایسے ہی سانپ کے اندر سے ظاہر طور پر سانپ نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہے بات چیت ابلیس کی ہے، خیال ابلیس کا ہے، سوچ ابلیس کی ہے۔ سزائیں مل گئی، پھر سانپ کو سزا ملی، کیا سزا ملی ہے؟ تو اپنی عمر بھر کیا کرے گا؟ خاک چاٹے گا، اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اس سے علاوہ دلیل ظاہر ظاہر پہلے ہو سکتا ہے سانپ کے پاؤں ہوں گے، تو یہ سزا کے طور پر اسے سزا ملی ہے کہ یہ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اور پھر ساتھ ہے کہ تو کل دشتی جانوروں میں سب سے کیا ٹھہرا ہے؟ ملعون ٹھہرا ہے، لعنتی ٹھہرا ہے۔ کل دشتی جانوروں میں جو ہے سانپ کو لعنت دی گئی۔ سانپ ظاہری چیز ہے، سانپ ظاہری نشان ہے ابلیس کا۔ حقیقی طور پر جو آسمان اور زمین کی کل مخلوقات میں
جو سب سے بڑی لعنت کی گئی ہے یا جسے سب سے بڑا گنہگار ٹھہرایا گیا ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اور بائبل کی روح سے فرشتوں کی بھی تبدیلی ہے، انسانوں کی بھی تبدیلی ہے، ہاں ابلیس کی بھی تبدیلی ہے، لیکن سب سے آخر میں، کیونکہ یسوع کلام میں لکھا ہے خدا نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ ہر ایک گھٹنا کس کے آگے ٹکے گا؟ مسیح کے آگے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہے، خواہ وہ زمینیوں کا ہے، خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہے۔ اور زمین کے نیچے کون ہے؟ تمام بدرو ہیں، تمام بدرو ہیں، تمام جو اس دنیا کے نافرمان لوگ ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی روحیں نیچے کو عالم روا میں جاتی ہیں۔ اور آسمان پر بھی ابھی کچھ ایسا حصہ موجود ہے جو کہ نافرمان ہے، جو کہ ٹکا نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کے آگے، جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اور زمین پر بھی بے شمار حصہ ایسا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا۔ سو یہ سارا ٹکے گا، اور یہ سارا ٹکے گا تو ابلیس بھی تو ٹکے گا پھر۔ سو ابلیس بھی ایک روز یسوع مسیح کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، جھک جائے گا، لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے سب سے آخر میں، کیونکہ میں لوگ موت کا پل اٹھا ہے، اس لیے پھر زندگی بھی سب سے آخر میں اسے مجسر رہے گی۔ مجھے حصے ہم بہت دور نکل جائیں گے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ہم سیکھیں کہ سزائیں ملی، اور پھر ان سزاؤں کے بعد ایک بڑی خوشی بھی ہے جو میں بعد میں اس کو کروں گا۔ عورت کو سزا ملی، تو درد کے ساتھ اولاد پیدا کرے گی، میں تیرے حمل کے درد کو بڑھا دوں گا۔ اب یہاں پر بھی ایک خیال اٹھتا ہے کہ یہ حمل کا درد پہلے بھی ہے، اب اس میں کچھ تھوڑی سی زیادتی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بڑھا دوں گا۔ مقصد یہ پہلے بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ عدن میں بھی اولاد کا وجود نظر آتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس خیال پر متفق ہیں کہ باغ عدن میں بھی آدم اور ہوا کو کیونکہ برکت ملی تھی، سب جانوروں اور پرندوں کو برکت ہے، تو آدم اور ہوا کو نہیں برکت تھی کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو حکم تو خدا نے یہ دیا تھا کہ آدم جو ہے وہ کل دشتی جانوروں پر، ہوا کے پرندوں پر اختیار رکھے گا، تو محکوم کرنے کی بات ہے، تو کیا عدن میں اولاد نہیں ہے؟ اس حوالے سے یہ خیال اٹھتا ہے کہ آدم اور ہوا کی اولاد عدن میں بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ جب جڑ گنہگار ہو جاتی ہے نا، جب جڑ گنہگار ہوتی ہے، جب جڑ کڑوی ہو جاتی ہے، تو پتے کبھی میٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے پھر آدم اور ہوا کے گناہ میں سب خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال اٹھتا ہے عورت کو سزا ہے، تیری نسبت تیرے آدمی کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، اور پھر آدم کو بھی سزا ہے۔ آگے چل کر اگلی آیتوں میں آدم تو مشقت کے ساتھ اپنی روٹی کھائے گا، تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ یہ زمین جس سے تو لیا گیا اس میں اب ہل چلائے گا۔ پہلے تو زمین تیرے لیے سب کچھ پیدا کرتی تھی، تو پھل کھاتا تھا، تو باغ میں رہتا تھا، خدا کی حضوری میں تھا، سب کچھ تجھے مفت ملتا تھا، لیکن اب یہ زمین جس سے تو لیا گیا ہے، اب اس میں مشقت کرے گا، محنت کرے گا، اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ میرے عزیزو، حکم عدولی کے باعث، نافرمانی کے باعث سزائیں، اور پھر نافرمانی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا بھی نہیں۔ بائبل جو ہمیں جو اس بات کے لیے سکھاتی ہے، بائبل خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم گنہگار ہیں، کوئی شک نہیں، آج بھی گناہ کرتے ہیں، آج بھی ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، پر بائبل یہ سکھاتی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو مانیں، اور خدا کے سامنے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا بڑا مہربان ہے، اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، وہ کبھی بھی ہمارے گناہوں کو قائم نہیں رکھتا، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا اور ہمیں ہر طرح کی کمی سے رہائی دینے کے لیے وہ ہمیشہ موجود رہتا۔ ماننا چاہیے، میری سب سے گزارش ہے، اپنی اپنی قصور و گناہوں کو مانے۔ چلو بندے آگے نہیں مانتے نا، پر خدا کے آگے ضرور مان جائے، خدا کے سامنے جھکے۔ وصول لینے والا اگر ہماری طرح غضب رونے میں نصیب نہیں، خداوند میں کچھ نہیں پیتا،
میں چنگا پڑا. اور اس نے کہا خداوند, چھاتی پیٹ پر کہا خداوند میں اس لائق نہیں کہ میں تیری طرف نگاہ بھی کر سکوں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اپنے اندر کہ ہم کیسے ہیں. اور خدا کا کلام تو آئینہ ہے, تصویر ہے, جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سارا نقشہ صاف نظر آ جاتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کوئی ایسا راست باز شخص نہیں ہے, ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے, کہ نیکیاں کرتا جائے تو خطا نہ کرے, ایسا کوئی ہے ہی کوئی. سلیمان بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ, شاید روئے زمین پر اس کی مانند کوئی آیا ہو, وہ یہ بات کرتا ہے, کہتا ہے خداوند جدوں نے ہیکل بنا لی نا, ہیکل بنا کے تو نے کہا خداوند جدوں کوئی تیری اس مقدس ہیکل وال منہ کر کے دعا کرے نا تے آسمان تو تیری دعا سن لی, کیونکہ ہر بندہ گنہگار ہے. سو میرے عزیزو, گنہگار تو ہم ہیں, پر اپنے گناہ کو ماننا, خدا کے سامنے ماننا, خدا اسے پسند کرتا ہے. یقیناً اگر اس روز آدم اور حوا اپنے گناہ کو مان جاتے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن برکت جو کچھ بھی ہے, پر جہاں خدا نے سزائیں دی, آدم اور حوا نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے نجات کا بندوبست بھی کر دے. آدم اور حوا نے تو اپنی مرضی کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی کوشش سے انہوں نے کیا کر دیا, اپنے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا کر پہن لی. انجیر کے پتوں کی. انہوں نے خدا نے آقا کے ساتھ ننگا پن جڑا ٹک دے, پر خدا نے چمڑے کے کرتے پہنائے. خدا نے, کیونکہ خدا یہ جانتا ہے کہ آپ کا اور میرا ننگا پن, آپ کا اور میرا گناہ خدا کے بغیر کوئی ڈھانک نہیں سکتا. اگر میں اپنے رشتہ داروں کی بات کروں, اپنے بہن بھائیوں کی بات کروں, اپنے عزیزوں کی بات کروں, اپنے ماں جائوں کی بات کروں, تو وہ تو میرے گناہ نشر کرتے ہیں, وہ تو میرے گناہ بڑھاتے ہیں, وہ تو میرے گناہ دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی میرے گناہوں کو ڈھانکتا ہے, اگر کوئی میرے اور آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے, تو وہ فقط خدا ہے. اور اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں پر پردہ ڈالا ہے. جہاں خدا نے سزائیں دی, وہاں پر خدا نے ایک بہت بڑا وعدہ کر دیا, نجات کا وعدہ, ابدی نجات کا وعدہ, ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ. اور وہ یہ تھا کہ میں عورت میں اور سانپ میں, اور عورت کی نسل اور سانپ کی نسل میں عداوت ڈالوں گا, میں عداوت ڈالوں گا. اور پھر خدا نے کہا کہ جو سانپ کی نسل ہے, عورت کی نسل کی ایڑی پر کاٹے گی, اور جو عورت کی نسل ہے وہ سانپ کے سر کو کچل دے گی. تو یہ خدا نے نجات کا وعدہ کیا. اب یہ جو عورت کی نسل ہے یہ کوئی اور نہیں سوائے یسوع مسیح کے, اور کوئی نہیں ہے. اس کے باقی سارے انسانی خواہش سے, انسانی خون سے, انسانی جسم سے پیدا ہوتی ہے, لیکن یسوع مسیح واحد ایسا ہے جو روح القدس سے پیدا ہوا, جو کلام مجسم ہوا ہے. تو اس لیے عورت کی نسل یسوع مسیح, اور یہ جو عورت جس کی عداوت ہے ابلیس کے ساتھ, یہ کوئی اور نہیں, یہ خود خدا ہے. یاد رکھیے, جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا کو ہمیشہ ہم مذکر حالت میں لیتے ہیں, لیکن یہ خدا نے نظام رکھا ہے کہ مذکر کے اندر مؤنث بھی موجود ہے. مذکر کے اندر ہی مؤنث اور مذکر دونوں موجود ہیں. یہ خدا کا نظام ہے. سو خدا جو مذکر ہے اس کے اندر ہی مؤنث بھی موجود ہے, کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں شروع کے بابوں میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. کیا پڑھتے ہیں؟ میری طرف دھیان دے بچے, میری طرف دھیان دیں آپ, کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. جواب دیں, خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور یہ جو تھی روح, یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. سو خدا کی روح مؤنث ہے. اب نئے عہد نامے میں جب آتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے, جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو لکھا ہے وہاں پر کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر
سایہ ڈالیں گے. تو یہاں پر لکھا ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, جس کا مطلب ہے روح کیا ہے؟ مذکر ہے. یہاں پر مؤنث ہے, یہاں پر مذکر ہے, تو جس کا مطلب ہے خدا کے اندر یہ دونوں ہی ہیں. تو اس لیے مقدسہ مریم, یہ جو جسم ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ کسی انسانی نسل سے نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے جو خدا کا روپ ہے, جو خدا کا روپ ہے, اور اس کی دعوت ہے ابلیس کے ساتھ. اس عورت کی دعوت ابلیس کے ساتھ ہے. یہ دنیا کی عورتوں کی نہیں ہے. میری بیٹی یا میری بہن یا میری ماں یا میرے عزیزوں, یہ جو عورتیں ہیں یہ نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو سب آدم کی اولاد ہے. اور آدم تو ہوا وہ ہے جنہوں نے ابلیس کی بات مانی ہوئی ہے, جنہوں نے پھل کھایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو کیا ہم ابلیس سے دعوت رکھتے ہیں؟ آج بھی میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں ہم 18-20 گھنٹے ابلیس کے دیکھتے ہیں. سب چاہتی ماری اپنے اندر. ہم 24 گھنٹوں میں سے 18-20 گھنٹے ابلیس کو دے رہے ہیں. خدا جب ہمیں وعدے دیتا ہے نا, خدا ہم سنتے بھی نہیں چاہتا, اپنے کان بند کر لیتے ہیں. کسی کہتا ہے تو گھنٹی بجے کان آواز نہ پانے, اجے بھی تینوں سمجھ نہ آوے رب نوں منجی اتے لما پہ کے حکا پیا گڑکاویں. ہے جی, کچھ مانگ لائے یسوع تو کچھ مانگ لائے. سو کہنے کا مراد ہے کہ اگر آج بھی دیکھیں دعوت ہے ہماری, ہم تو آج بھی اس کی مرضی سے بہت سے کام کر رہے ہیں. سو جس کی دعوت ہے وہ خدا ہے. ابلیس کے ساتھ جس کی دعوت ہے خدا ہے, اور مقدسہ مریم خدا کا روپ ہے. تو مقدسہ مریم کی نسل یسوع مسیح ابلیس کے سر کو کچلتا ہے, موت کو کچلتا ہے. اور جتنے لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے, جتنے لوگ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہیں, وہ سب ابلیس کے فرزند ہیں. یسوع مسیح کے زمانے میں بھی بے شمار فقی اور فریسی جو شرع کے عالم تھے, یسوع کی مخالفت کرتے تھے, یسوع کے خلاف باتیں کرتے تھے, اسے پڑھوانے کی کوشش کرتے تھے. اور اس لیے یسوع نے بھی ان سے کہا, اے سام کے بچوں, اے سام کے بچوں, اے فری کے بچوں. اور پھر جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے, اس نے بھی لکھا ہے جب بہت سے فریسیوں کو, فقیوں فریسیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا کہ وہ بپتسمے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس نے بھی کہا, اے سام کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. تو یعنی وہ لوگ جو کسی بھی زمانے میں یسوع مسیح کو کی مخالفت کرتے ہیں, یسوع مسیح سے دشمنی رکھتے ہیں, وہ کبھی خدا کے فرزند نہیں بن سکتے. وہ نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ شیطان کے فرزند ہوتے ہیں. سو یہ دعوت ہے یسوع مسیح میں, ابلیس میں, مقدسہ مریم میں, ابلیس میں, خدا میں, ابلیس میں, ایمانداروں میں, ابلیس میں دعوت ہے. اور جو بے دین ہے, مخالف ہے, یسوع کے خلاف ہے, وہ ابلیس کے فرزند ہے. اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ بے دین اور دیندار اکٹھے نہیں ہو سکتے. لکھا ہے غیر ناہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ مسیح کو بلال سے کوئی مطابقت نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, جہاں سزائیں ملی, جہاں خدا نے نافرمانی کا بدلہ دیا کیونکہ وہ اپنے کلام کے مطابق فیصلے کرتا ہے, وہیں پر خدا نے اپنے رحم اور اپنے فضل اور اپنے ترس کو ظاہر کیا. وہاں پر خدا نے اپنی شفقت بھی دکھائی اور آپ کی نجات کا ایک وعدہ کر دیا کہ عورت کے وسیلہ سے ایک نسل آئے گی, سو وہ ابلیس کے سر کو کچلے گی. یسوع مسیح نے 2 مرتبہ اپنی ماں کو پکارا. جب ہم انجیل مقدس کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے 2 مرتبہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو پکارا ہے, ایک کانا گلیل کی شادی میں اور ایک صلیب پر. اور دونوں مرتبہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر پکارا ہے. اے عورت کا مطلب ہے وعدے کی عورت, وہ عورت جس کا وعدہ کیا تھا کہ جس کی نسل ابلیس کے سر کو کچلے گی, یہ وہ وعدے کی عورت ہے. اس لیے میرے عزیزو, خداوند کی شکر گزاری ہے کہ جہاں اس نے ہماری سزاؤں کا حکم کیا, وہیں پر اس نے اپنی بیٹی کے وسیلہ سے ہماری نجات کے لیے بھی کامل پلان جو ہے وہ ہمیں دے دیا, ہمیں امید بخش دی. اور وہ زمین پر انبیاء اکرام جگہ جگہ اس بات کے لیے گواہی دیتے آئے
بے شک گویا کرتے ہیں کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنیں گے، اس کا نام عمانویل رکھیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ، یعنی اس کنواری کے وسیلہ سے جو آئے گا وہ خدا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے خدا آپ کو برکت دے، ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہ دن سال بہ سال آئیں گے، جب تک ہم دنیا میں ہیں یاد ہی رہیں گے، لیکن ایماندار وہ ہے جو ہر وقت ان باتوں کو یاد رکھتا ہے، اپنے دل میں زندہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے خدا آپ کو برکت دے، آپ کو سلامتی بخشے، ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ جو خدا نے کیا وہ بہت بڑا ہے۔ اگر یسوع مسیح دنیا میں نہ آتا تو آج میں اور آپ زندگی کی باتیں نہ کر سکتے، آج میں اور آپ زندگی کے فرزند نہ ہوتے، بلکہ ہم موت کے فرزند ہوتے۔ تو خداوند کی شکر گزاری ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کے وارث بنے۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، خدا کے گھر کے لوگ بن گئے ہیں، مقدس قوم بن گئے ہیں۔ ہم جو پہلے کوئی امت نہ تھے، آج خدا کی امت بن گئے۔ اس کی ہمیشہ شکر گزاری کریں اور اس پہ وفادار رہیں، جان دن تک وفادار رہیں، کیونکہ جو کوئی جان دن تک وفادار رہے گا یسوع مسیح میں وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج پائے گا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔